حملے کا خوف، نیتن یاہو نے اپنا دفتر تہخانے میں منتقل کر دیا۔ گزشتہ ماہ حزب اللہ کے اسرائیلی وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر حملے کے بعد نیتن یاہو نے اپنا دفتر بالائی منزل سے تہخانے میں منتقل کر لیا۔ نیتن یاہو نے بیٹے کی شادی غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا عدالت میں کیسز میں بھی پیش نہ ہونے کا امکان ہے۔ علاوہ ازیں اسرائیلی وزیر اعظم نے لبنان میں پیجر ڈیوائس حملوں اور حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ پر حملے اور انہیں شہید کرنے کا اعتراف کر لیا۔ تل ابیب سے خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کی کمیونیکیشن ڈیوائس اور حسن نصر اللہ پر حملوں کے پیچھے اسرائیل تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے خفیہ ایجنسی موساد کو نئی ہدایات جاری کر دیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق پہلی بار کسی اعلیٰ ترین اسرائیلی عہدیدار نے لبنان میں پیجر حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ نیتن یاہو کے خلاف تل ابیب میں مظاہرے، متعدد مظاہرین گرفتار۔ صہیونی حکومت کی پولیس نے سنیچر کی رات نیتن یاہو کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں میں سے کم 5 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ارنا کے مطابق صہیونی حکومت کے دارالحکومت تل ابیب میں جنگ غزہ کے تعلق سے نیتن یاہو کی پالیسیوں کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ سنیچر کی رات بھی جاری رہا۔ اس رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے صہیونی جنگی قیدیوں کی رہائی انجام نہ پانے کا ذمہ دار نیتن یاہو کو قرار دیا۔ مظاہرین نے حکومت سے جنگی قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ جلد سے جلد کرنے کا مطالبہ کیا۔ عبرانی زبان کے روزنامے ہائرتس نے بھی رپورٹ دی ہے کہ صہیونی پولیس نے تل ابیب میں کم 5 مظاہرین کو گرفتار کر لیا ہے۔ عرب اخبارات کی شاہ سرخیاں، ٹرمپ کا تل ابیب کو تحفہ، آرڈن، مصر اور سعودی عرب سوچ لیں۔ صہیونیوں کے لیے ٹرمپ کے جتن اور جنوبی لبنان کی جنگی صورتحال کا جائزہ عرب دنیا کے اخبارات کی توجہ کا مرکز بنا۔ مہر خبررساں ایجنسی بین الاقوامی ڈیسک امریکہ کے نئے صدر نے جس طرح اپنے پہلے دور اقتدار میں ملک کا سفارت خانہ مقبوضہ بیت المقدس منتقل کر کے صہیونی حکومت کی سب سے زیادہ خدمت کی تھی، اب دوبارہ برسر اقتدار آنے پر وہ پھر سے صہیونیت نوازی کے لیے کوشاں نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے روزنامہ رالیوم نے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ صہیونیوں نے امریکی سفارت خانہ مقبوضہ بیت المقدس منتقل کرنے کے لیے ٹرمپ کی پہلی مہم کے لیے $40 ملین خرچ کیے اور اس بقر ان کی حریف ہیرس کے خلاف مزید $100 ملین مقبوضہ علاقے کی توسیع کے لیے خرچ کیے ہیں۔ اس طرح ٹرمپ نے تل ابیب کو مصر کے صحرائے سینا اور دریائے آرڈن کے مغربی کنارے کے کچھ حصوں پر قبضہ دلوا کر مقبوضہ علاقوں کی توسیع کا عہد کیا ہے۔ وہ صہیونی حکومت کے قبضے کو سعودی عرب کی سرحدوں تک پھیلانے پر مصر ہیں۔ لہٰذا اب بھی اگر کوئی 2 ریاستی حل کے بارے میں سوچ رہا ہے تو وہ اس جھوٹے سراب اور احمقوں کی جنت سے نکل جائے، کیونکہ ایسا کوئی منصوبہ صہیونی کے لیے قابل قبول نہیں۔ روزنامہ القدس العربی نے لکھا کہ یہ کوئی راز نہیں ہے کہ نیتن یاہو کی طرف سے غزہ کی پٹی میں جنگ کو طول دینے اور فلسطینیوں کی نسل کشی کی ایک وجہ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں واپسی کی امید تھی، کیونکہ وہ صہیونی حکومت کی آنکھیں بند کر کے حمایت کرتا ہے اور اپنے دور صدارت میں امریکی سفارت خانے کو مقبوضہ بیت المقدس منتقل کرنے کے علاوہ انہوں نے مقبوضہ شام کی گولان کی پہاڑیوں میں صہیونی حکومت کی بستیوں کو تسلیم کیا اور عرب ممالک اور تل ابیب کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے عمل کو تیز کر دیا۔ لبنانی روزنامہ الاخبار نے دشمن وسیع تر تنازعات کے خوف سے لبنان میں سیاسی حل کی تلاش میں ہے کی سرخی کے ساتھ اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ گزشتہ دنوں سے صہیونی افواج سرحد میں کوئی پیش قدمی نہیں کر سکی ہیں۔ دریاسنا مزاحمتی فورسز نے مقبوضہ علاقوں لبنان کے سرحدی علاقوں میں ان فوجیوں پر تباہ کن میزائل حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کارروائیوں کے تسلسل اور مزاحمتی فورسز کی میدانی برتری نے صہیونی کمانڈوں کو زمینی جارحیت کے خاتمے پر سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، کیونکہ صہیونی فوجی مزید اپنی پوزیشن پر نہیں رہ سکتے۔ انہیں یا تو پیش قدمی کرنی ہوگی یا پھر ہمیشہ کی طرح دم دبا کر بھاگنا ہوگا۔ اسی لیے اسرائیلی فوج کابینہ کی رائے کا انتظار کر رہی ہے۔ اسی دوران صہیونی حکومت کے چینل 13 نے اس بات پر زور دیا کہ فوج جلد ہی اپنے آپریشن کے خاتمے کا اعلان کرے گی۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ صہیونی حکام کی طرف سے حزب اللہ کی تباہی کے بارے میں جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں وہ ان دنوں سننے کو نہیں ملتی،
बल्कि उल्टा हिजबुल्लाह के हाथों उनकी दुर्गत बनाए जाने की खबरें मीडिया में आ रही हैं। शाम के अखबार अल सौद ने लिखा है कि अमेरिका की बुनियाद ही दहशतगर्दी और रेड इंडियंस के कत्ल आम पर रखी गई है। ये दुनिया भर में एक करप्ट पुलिस का किरदार अदा करता है जो कत्ल और गारत फैलाने, मुल्कों पर कब्जा करने और बैन अल-अक़वामी बहरान पैदा करने का जरिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन इस मुल्क का सदर बनता है। अमरीकी पॉलिसियां इंतशार फैलाने और दहशतगर्द गिरोहों की हिमायत के लिए बैन अल-अक़वामी साहूकारों के हाथों से चलती है। शाम के रोजनामा अल-वतन ने लिखा कि सेहूनी रजीम के मुतअद्दिद फौजी कमांडरों और सियासी तज्जियाकारों ने नेतन्याहू के फतह हासिल करने के नारे का मजाक उड़ाया है। उनका कहना है कि इस मकसद का हुसूल मुमकिन नहीं। सेहूनी हुकूमत ने हमेशा कलील मुद्दती जंगों में दाखिल होने की कोशिश की है, लेकिन अब वो 1 साल और कई माह की जंगों में फंस चुकी है। तुल अबीब हुक्काम जानते हैं कि ये हुकूमत तवील जंगों की सकत नहीं रखती, क्योंकि इसने रिजर्व फोर्सेस पर भारी अखराजात आयद किए हैं और फौज के पास इतनी ताज़ा तवानाई नहीं है कि वो इन जंगों को जारी रख सके। सेहूनी हुकूमत को फौजी खिदमात का पहला बहरान मिस्र और शाम की इस रजीम के खिलाफ 1967 से 1970 तक जारी रहने वाली जंग के दौरान पेश आया। उर्दू की तरक्की और बका के लिए उर्दू के इस न्यूज़ बुलेटिन को ज़रूर समाअत फरमाएं। गुजारिश है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर की, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके।